کمپرومائز کرانا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو کیسز ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکیں۔ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے اور ہمیں جیلوں میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ سمپل بات ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، پلی بارگین کریں، ہماری بھی جان چھوڑیں اور قوم کی جان بھی چھوڑیں۔ لیکن اس وقت جو سارے سیاسی ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آئی جی اغوا ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ چلا گیا ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھٹیوں پہ چلے گئے۔ مطلب پولیس نے جس طرح سے جو ریزگنیشن یا چھٹیاں آئیں، لوگوں کو آپ بے وقوف تو نہ سمجھے نا۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے بلاول ہاؤس سے میسج دیے گئے کہ آپ یہ کر لیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں؟ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں، نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہوں، جب آپ کا ایک اکانومی بہتر ہو رہی ہو، ان حالات میں جیسے یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے، ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک لگتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ایک اپ رائزنگ ہے، سڑک کے اوپر معاملات زیادہ ہیں اور سبسٹینٹیو کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ایک آپ سمجھیے کہ معیشت کو دھکا لگتا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ رات کو جو پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں ایک بار پھر اپوزیشن سے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے کیسز کے اوپر بات چھوڑ دیں اور وہ آپ عدالتوں میں طے کریں تو باقی ہر معاملے کے اوپر آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اس بات کے بعد اس تحریک کا تو ویسے ہی کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بچتا، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک چلا رہے ہیں، وہ اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو کیسز ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکیں، ان کے اوپر این آر او لے سکیں، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ہمارا پیسہ جو نواز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں، اسحاق ڈار باہر لے گئے ہیں یا باقی لوگ باہر لے گئے ہیں، یہ کوئی عمران خان کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے اور ہمارے لیے اور ہمیں جیلوں میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ آپ پلی بارگین کریں، پیسے واپس کریں اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہیں، پیرس میں رہیں، نیو یارک میں رہیں، ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو سارے سیاسی ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آئی جی اغوا ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ چلا گیا ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھٹیوں پہ چلے گئے۔ مطلب پولیس نے جس طرح سے جو ریزگنیشن یا چھٹیاں آئیں، لوگوں کو آپ بے وقوف تو نہ سمجھے نا۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے بلاول ہاؤس سے میسج دیے گئے کہ آپ یہ کر لیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ پاکستان میں نہ کوئی خدمت کر پا رہے ہیں، نہ ہی آپ کوئی اس سے کوئی تبدیلی لا سکیں۔ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں، نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے۔ باقی یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ میں کام ہوں گے، سب نے اپنی اپنی تنخواہ میں کام کرنا ہے، نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے، نہ حکومت کہیں جا رہی ہے اور نہ اپوزیشن کہیں آ رہی، لہٰذا ہم نے ابھی تک تو نرمی کا رویہ رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گجرانوالہ کے اندر بھی مکمل اجازت دی ہے، باقی جگہوں کے اوپر بھی، اور ہمارا یہی رہے گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کا کوئی ہمدردی ہے کسی کو، لہٰذا یہ بڑی جلدی اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کر کے یہ تھک جائیں گے اور پھر آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں گے۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں آ جائیں، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا ہے آپ کل سے آ جائیں، لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے اور اگر آپ نے لازمی طور کے اوپر سڑکوں کا راستہ لینا ہے اور تھکانا ہے اور تھکانا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ باقی یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو آپ کے سامنے بھی ہمیشہ کہتا رہا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں باقی لوگ بھی تو جیلوں میں بیمار ہیں نا، پھر تو سب کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس وقت ایک ماحول بن گیا اور ان کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گئے، لیکن اب ہم نے بھیجنا کسی کو نہیں ہے، ان کو ہی واپس لے کے آنا ہے۔ 3 دن پہلے حکومت پاکستان نے جو برطانیہ کی وزارت داخلہ ہے، وہاں کی ہوم منسٹری کہہ لیجئے، ان کو لیٹر لکھا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا جائے۔ اب نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ نواز شریف کا یو کے اندر کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، وہ کسی ورک ویزے کے اوپر
اوپر یا سٹیزنشپ کے اوپر وہ وہاں پہ نہیں ہے, وہ ایک وزٹ ویزے کے اوپر ہے وہاں. اور وہ وزٹ ویزا انہیں تب ملا جب پاکستان میں عدالتوں نے کہا کہ ان کو علاج اپنے ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت ہے اور وہ چلے جائیں. اب عدالتوں نے اپنا فیصلہ ریویو کر لیا ہے, وہ واپس نظر ثانی کر لی ہے. عدالتی نظر ثانی کے بعد نواز شریف صاحب کے وہاں پہ وزٹ ویزے پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یو کے کی حکومت, خود بھی آج کل یو کے میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے کرپٹ لیڈرز ہیں وہ پیسے لے کے لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہاں پیسہ لگاتے ہیں. لہٰذا یو کے میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجنا چاہیے تاکہ لنڈن کی ریپوٹیشن قائم رہے. سو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. ہم نے تو کہیں پہ بھی نہیں روکا. پیمرا میں نواز شریف کا خطاب ہم نے تو نہیں روکا, ہم نے تو چلایا تھا. وہ جو پیمرا میں لاہور کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب, انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے لگائے پیمرا کو اور کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. میں تو 10 دفعہ خود ہر جگہ کہہ بیٹھا ہوں پی ایم ایل این کو کہ ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائے اور یہ فیصلہ ریورس کروا لے. اور ہم حکومت کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے نواز شریف کا خطاب دکھانے پہ یا نہ دکھانے پہ. دوسرا جو آپ نے صحافی کی عمران کی بات کی, دیکھیں میں تو خود آدھا صحافی ہوں اور آئی اسٹینڈ بائی جرنلسٹ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس حکومت میں کوئی سپورٹ کر دے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی. ہم آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران کو کراچی سے جس طریقے سے اغوا کی جس طریقے کی بات آ رہی ہے اور ابھی تک ان کی فوری اور امیڈیٹ ریکوری ہونی چاہیے. اور وہاں پہ مجھے امید یہی ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی اور ان کو فوری طور کے اوپر اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو ان کو بازیاب کرایا جائے گا اور خدا کرے کہ خود گھر واپس آئے. نواز شریف یہ کر رہے ہیں کہ جو انڈین نیریٹو ہے, ہندوستان کا بیانیہ ہے کہ پاکستان کے اندر اصل میں تو دیکھیں جی فوج رول کرتی ہے, سویلین وہاں پہ سپریمیسی نہیں ہے اور یہ سارا جو ہے یہ فوج کا ایک کھیل ہے جو چلایا ہوا ہے. نواز شریف اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس سے ان کا مقصد دو ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں نواز شریف کے اوپر انٹرنیشنلی دو سوال ہونے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں حسن صاحب, ان کے جو اپارٹمنٹ کی ویلیو ہے وہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ ہے تو سب, اور اس کے علاوہ باقی جائیدادیں ان کی علیحدہ ہیں. اب جو نیا قانون بنا ہے ہمارا یہاں پہ فیٹف کا, اور یو کے اس فیٹف کا ممبر ہے, انہوں نے ان سے پوچھنا ہے حکومت پاکستان کی درخواست کے اوپر کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. تو وہ جو فائنینشیل ریگولیشنز اور رولز ہیں نواز شریف ان میں آ جائیں گے. لہٰذا وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو لمبا کر سکیں اور اس میں جو ہے وہ نہ آ سکیں. نہیں, وہ منورٹی ججمنٹ ہے, ایک ججمنٹ ہے, منورٹی ججمنٹ ہے. میجورٹی ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کے اوپر فائل نہیں کیا گیا. یہ ریفرنس جو ہے اس میں لیگل انٹرپریٹیشن کے اوپر جو ہے عدالت نے سوال اٹھائے. لیکن قطع نظر اس بات کے, میں ذاتی طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا ججز, یہ بار ایسوسیشنز کو کرنی چاہیے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا یہ کام ہے کہ وہ ججز کی کوالٹی آف ججمنٹس کے اوپر بھی نظر رکھے اور ان کی ریپوٹیشن کے اوپر بھی نظر رکھے. اور بار کاؤنسلز جو ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو تگڑا کریں ویز ویز ججز. اگر وہ نہیں کریں گے, حکومت جب کرتی ہے تو لگتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, حالانکہ ریفرنس جو ہے وہ تو جیسے سپریم کورٹ نے خود بھی کہا اس کے پیچھے کوئی میلافائڈ انٹینشن جو ہے وہ نہیں. دیکھیں جو وزیر اعظم بات کر رہے تھے وہ ایک تناظر میں بات کر رہے تھے. وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آرمی چیف اپوزیشن سے یا کسی سے ملے. اور دیکھیں فار ایگزامپل اگر پلوامہ ہوتا ہے یا کوئی آپ نے گلگت بلتستان کے اوپر سیکورٹی بریفنگ دینی ہے تو وہ تو آرمی چیف ہی دیں گے نا. آرمی چیف سے بہتر تو کوئی بریفنگ نہیں دے سکتا. لہٰذا اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے مل کے اگر بعد میں اس ملاقات کو سیاسی رنگ دینا ہے اور آرمی چیف کو متنازع کرنا ہے, فوج کو متنازع کرنا ہے, پھر نہ ملے, پھر کیا فائدہ. تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی. باقی ظاہر ہے آرمی چیف جو ہے وہ ان کا جو وہ امپورٹنٹ جو پارلیمنٹ کے فنکشنز ہیں اس میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے آرمی چیف تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ تمام کو اپنے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بی بی کو سالگرہ بہت مبارک, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ خدا کے لیے بڑی ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 25 دسمبر تک واپس آ جائیں اور اپنی سالگرہ اپنوں میں منائیں, ہم میں اور آپ میں منائیں. اور اگر وہ پھر بھی روٹھے رہے تو انشاءاللہ 15 جنوری تک جو ہے وہ آ جائیں گے. ہم نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کرنا چاہتے, ہم مریم کو بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو بھائی. یہ آپ سمپل پلی بارگین میں جائیں اور پاکستان یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے. مجھے آپ بتائیے نا, حسن نواز شریف کو کتنا بڑا جینیس ہے جو $1 بلین کے اپارٹمنٹ میں وہاں پہ رہ رہے ہیں, جو دنیا کے کوئی اور جو اپنا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہ نہیں رہ. یہ حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف جو ہیں ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ ابھی یہ بیچاروں کا جب شناختی کارڈ نہیں بنا تھا اس سے پہلے یہ بلینر ہو گئے تھے. تو اتنا بیوقوف تو نہ سمجھے پاکستان کے لوگوں کو. اور دوبارہ میں یہ کہوں گا یہ لڑائی ہماری اتنی ہے ان سے جتنی آپ کی ان سے ہے یا کسی بھی پاکستانی کی ان سے.
سمپل بات ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، پلی بارگین کریں، ہماری بھی جان چھوڑیں اور قوم کی جان بھی چھوڑیں۔